السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جب کہ وہ یعنی سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جب کہ وہ یعنی سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا۔ سورہ الشمس کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں جن کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ اس صورت کی تفسیر میں جانے سے پہلے انشاءاللہ اس صورت کا نام، زمان نزول اور اس کا مرکزی مضمون کیا ہے وہ ہم مطالعہ کریں گے۔ پہلے ہی لفظ الشمس کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ شمس کے معنی ہوتے ہیں سورج کے۔ اس کا زمان نزول یہ بتاتا ہے کہ یہ سورت مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، مگر اس کا نزول اس زمانے میں ہوا ہے جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی۔ اس کا موضوع اور مضمون ہے نیکی اور بدی کا فرق سمجھانا، نیکی اور بدی کا فرق سمجھانا، اور ان لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا ہے جو اس فرق کو سمجھنے سے انکار اور بدی کی راہ پر چلنے پر اصرار کرتے ہیں۔ مضمون کے لحاظ سے یہ سورت 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سورت کے آغاز سے شروع ہو کر آیت 10 پر ختم ہوتا، اور دوسرا حصہ آیت 11 سے آیت آخر تک چلتا ہے۔ پہلے حصے میں 3 باتیں سمجھائی گئی۔ ایک یہ کہ جس طرح سورج اور چاند، دن اور رات، زمین اور آسمان ایک دوسرے سے مختلف اور اپنے آثار و نتائج میں متضاد ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی بھی ایک دوسرے سے مختلف اور اپنے آثار اور نتائج میں متضاد ہیں، ڈیفرنٹ ہیں۔ کتنی بہترین طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے سورت کے اندر بات سمجھا رہا۔ سورج، چاند، پھر بعد میں جو ہے دن رات، زمین آسمان، دونوں میں زمین آسمان کا جو ہے ایک دم اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے۔ اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ یہ سمجھا رہا کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، نیکی اور بدی میں فرق کیا ہے۔ یہ دونوں نہ اپنی شکل میں یکساں ہیں اور نہ ان کے نتائج یکساں ہو سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو جسم، حواس اور ذہن کی قوتیں دے کر دنیا میں بالکل بے خبر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ایک فطری الہام کے ذریعے سے اس کے لاشعور میں نیکی اور بدی کا فرق، بھلے اور برے کا امتیاز، اور خیر کے خیر اور شر کے شر ہونے کا احساس اتار دیا ہے۔ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اتار دیا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے۔ تیسرے یہ کہ انسان کے مستقبل کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے اندر تمیز، ارادے اور فیصلے کی جو قوتیں اللہ نے رکھ دی ہیں، ان کو استعمال کر کے وہ اپنے نفس کے اچھے اور برے رجحانات میں سے کس کو ابھارتا ہے اور کس کو دباتا ہے۔ اگر وہ اچھے رجحانات کو ابھارے اور برے رجحانات سے اپنے نفس کو پاک کرے تو فلاح پائے گا، اور اس کے برعکس اگر وہ نفس کی اچھائی کو دبائے اور برائی کو ابھارے تو پھر وہ نامراد ہوگا۔ بہت آسان طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں جو ہے ایسے مثالوں کے ذریعے سے بارہا سمجھایا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں، ہم اس کے پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر غور کریں، اور اس کے تعلیمات پر جو ہے ہم عمل کریں اور پہنچائیں۔ تو دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ قوم سمود کی تاریخی نظیر کو پیش کرتے ہوئے رسالت کی اہمیت سمجھائی گئی، یعنی رسول کو کیوں بھیجنا،
پیغمبر کو قوم کے پاس بھیجنا کیوں ضروری ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ رسول دنیا میں اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ بھلائی اور برائی کا جو الہامی علم اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے وہ بجائے خود انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو پوری طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی انسان خیر اور شر کے غلط فلسفے اور معیار تجویز کر کے گمراہ ہوتا رہا ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس فطری الہام کی مدد کے لیے انبیاء علیہ السلام پر واضح اور صاف صاف وحی نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کو کھول کر بتائیں کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا۔ ایسے ہی ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے، مگر وہ اپنے نفس کی برائی میں غرق ہو کر اتنی سرکش ہو گئی تھی کہ اس نے ان کو جھٹلا دیا، اور اس کا منہ مانگا معجزہ جب انہوں نے ایک اونٹنی کی شکل میں پیش کیا تو ان کو تنبیہ کے باوجود اس قوم کے ایک شریر ترین آدمی نے ساری قوم کی خواہش اور طلب کے مطابق اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کا نتیجہ آخرکار یہ ہوا کہ پوری قوم تباہ کر کے رکھ دی گئی۔ سمود کا یہ قصہ پیش کرتے ہوئے پوری صورت میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اے قوم قریش، اگر تم سمود کی طرح اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاؤ گے تو وہی انجام دیکھو گے جو سمود نے دیکھا ہے۔ مکے میں اس وقت حالات وہی موجود تھے جو صالح علیہ السلام کے مقابلے میں قوم سمود کے اشرار نے پیدا کر رکھے تھے، اس لیے ان حالات میں یہ قصہ سنا دینا بجائے خود اہل مکہ کو یہ سمجھا دینے کے لیے کافی تھا کہ سمود کی یہ تاریخی نظیر ان پر کس طرح چسپاں ہو رہی ہے۔ یہ ہے اس صورت کا پس منظر اور اس کا جو ہے مضمون۔ اب صورت کی آیات کی تفسیر کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، سورج اور اس کی دھوپ۔ یہاں پر اصل میں لفظ ضحیٰ استعمال کیا گیا جو سورج کی روشنی اور اس کی حرارت دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ اگرچہ عربی زبان میں اس کے معروف معنی چاشت کے وقت کے ہیں کہ سورج طلوع ہونے کے بعد خاصا بلند ہو جاتا، لیکن جب سورج چڑھتا ہے تو صرف روشنی نہیں دیتا بلکہ گرمی بھی دیتا ہے۔ اس لیے ضحیٰ کا لفظ جب سورج کی طرف منسوب ہو تو اس کا پورا مفہوم اس کی روشنی یا اس کی بدولت نکلنے والے دن کے بجائے اس کی دھوپ ہی سے زیادہ صحیح طور پر ادا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج اور اس کی دھوپ، اس کی قسم کھایا۔ تو یہاں پر اگر ہم غور کریں سورج کتنی بڑی نشانی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ آج ہمارے سامنے اتنے تحقیقات اور انکشافات آتے ہیں کہ نظام شمسی کا جو ہے سینٹر ہے سورج، اور بلکہ اس نظام شمسی کا ہارٹ ہے، دل ہے کہا جاتا ہے۔ یہ سورج اتنا وسیع ہے کہ اس کے اندر تقریباً 109 زمین ارتھ اس کے اندر جو ہے سما سکتے ہیں اس کے اندر، اور اس کے اندر سے جو توانائی جلتی ہے تو جو توانائی جو یہاں دنیا تک آتی ہے اس کا بھی جو ہے حیرت انگیز عمل ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 100 بلین ڈائنامائٹ جو ہے اگر ایک سیکنڈ میں جتنی قوت پیدا کر سکتے ہیں وہ قوت، وہ انرجی جو ہے سورج پیدا کرتا ہے، اور یہ ہر سیکنڈ کے لیے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ ہر سیکنڈ میں اتنی توانائی اور اتنی روشنی یہ جو ہے اپنے پورے نظام شمسی کے اندر جو ہے پھیلاتا ہے، اور کروڑوں میل دور ہونے کے بعد ابھی حال میں جو ہے سن آربیٹر کر کے ایک سیٹلائٹ جو ہے اس کے کئی ملین کلومیٹر کے قریب سے گزارا، اور اس سے لوگوں نے یہ جائزہ لیا کہ سورج کا جو سرفیس ہے اس کے سرفیس میں تقریباً 6000 سے 7000 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے، اور اس کے سینٹر میں جو ہے تو ملینز کے اندر ہے 15 ملین ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر جو ہے
اتنا زیادہ یہ سورج کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور یہ کیسے پایا جاتا؟ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ نیوکلیئر فیوشن نیوکلیئر فشن ایک ہے، نیوکلیئر فیوشن ایک ہے۔ فشن کے اندر جو ہے ایٹم کے یا مالیکیولز کو جو ہے توڑا ہے، اس سے انرجی پروڈیوس کی جاتی، اور فیوشن کے ذریعے سے جوڑ کر جو ہے انرجی پروڈیوس کر دی جاتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کائنات کے اندر اور قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ایسے نشانیاں پیش کیا ہے کہ اگر انسان اس پر غور کریں تو اس کی اللہ کی معرفت جو ہے اس کو حاصل ہو سکتی ہے، اور اپنا ایمان جو ہے اضافہ کر سکتا ہے۔ اب یہ غور کریں کہ کتنے ملین سال سے مطلب یہ چل رہا ہے، اس کا ابھی صحیح معنوں میں انسان کو ابھی تک اس کا کچھ ادراک نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی قسم کھا رہا ہے۔ عزیز ساتھیو، تب ہم جتنا اس کا علم ہم حاصل کریں گے، جتنا سورج اور اس کی دھوپ اور اس کی توانائی کا جب ہم علم حاصل کریں گے تو اتنا ہم حیرت میں پڑیں گے، اور اتنا ہمارے اندر اتنا جو ہے وہ یقین کی کیفیت جو ہے آ سکتی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نشانی کے ذریعے سے بیان فرما رہا ہے۔ والشمس وضحاها، سورج اور اس کی دھوپ کی قسم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ پھر والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ سورج اور چاند کیا ہے؟ مون، یعنی کہ تو جب اس کے پیچھے چاند کی جو ہے روشنی خود نہیں ہے، بلکہ اس کی جو روشنی ہے وہ سورج سے ملتی ہے، ریفلیکٹڈ لائٹ ہے جو وہ یہ کرتا ہے۔ تو چاند کی بھی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ کھایا ہے۔ اور چاند بھی جو ہے گردش میں ہے، چاند بھی متحرک ہے، چاند کے تعلق سے بھی ہم بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نشانیاں تذکرہ کر رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا، دن کی قسم جب کہ وہ سورج کو نمایاں، اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے۔ رات جب سورج دنیا کے دوسرے حصے میں چلے جاتا ہے تو یہ پہلے حصے میں رات ہو جاتی ہے اور دوسرے حصے میں دن ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے رات اور دن کا انتظام کیا، اور یہ جو نظام ہے، یہ سسٹم ہے، ملین سال سے جو ہے یہ چلا رہا ہے۔ کبھی ایسا ہم نہیں دیکھے کہ مسلسل رات ہے یا مسلسل دن ہے، بلکہ باضابطہ جو ہے وہ 12 گھنٹے یا تھوڑا کم زیادہ 11-13 یا ایسا جو ہے 24 گھنٹے میں یہ چکر پوری کرتے ہیں، اور حیرت انگیز رفتار سے یہ جو ہے یہ چلتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا پیدا کرنا، اس کا توازن برقرار کرنا، اس کا نگرانی کرنا، اس کے اندر جو توانائی ہے، پھر اس کا فیول یعنی ایندھن جس سے آگے جا کے تمام چیزیں انسان کے لیے جو ہے نشانی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رات کی آمد پر سورج چھپ جاتا اور اس کی روشنی رات بھر غائب رہتی ہے۔ اس کیفیت کو یوں بیان کیا گیا کہ رات سورج کو ڈھانک لیتی ہے، کیونکہ رات کی اصل حقیقت سورج کا افق سے نیچے اتر جانا ہے، جس کی وجہ سے اس کی روشنی زمین کے اس حصے تک نہیں پہنچ سکتی جہاں رات طاری ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے وَالسَّمَاءِ بَنَاهَا، اور آسمان کی اور ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، یعنی چھت کی طرح اسے زمین پر اللہ تعالیٰ نے اٹھا کھڑا کیا۔ اس آیت اور اس کے بعد کی 2 آیتوں میں ماں کا لفظ استعمال ہوا، یعنی ماں بناہا اور ماں طہاہا اور ماں سواہا۔ اس لفظ کو مفسرین کے گروہ نے مصدری معنوں میں لیا، اور وہ ان آیتوں کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ آسمان اس کے اور اس کے قائم کیے جانے کی قسم، زمین اور اس کے بچھائے جانے کی قسم، اور نفس اور اس کے ہموار کیے جانے کی قسم۔ لیکن یہ معنی اس لیے درست نہیں ہے کہ ان 3 فقروں کے بعد یہ فقرہ کہ پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری
اس پر الہام کر دی۔ اس سلسلے کلام کے ساتھ ٹھیک نہیں بیٹھتا۔ دوسرے مفسرین نے یہاں ما کو من یا الذی کے معنی میں لیا ہے، اور وہ ان فقروں کا مطلب یہ لیتے ہیں جس نے آسمان کو قائم کیا، جس نے زمین کو بچھایا اور جس نے نفس کو ہموار کیا۔ یہی دوسرا مطلب مفسر کے نزدیک صحیح ہے، اور اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ ما عربی زبان میں بے جان اشیاء اور بے عقل مخلوقات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خود قرآن میں اس بکثرت مثالیں موجود ہیں کہ ما کو من کے معنی میں استعمال کیا گیا، مثلا ولا انتم عابدون ما عابد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والوں جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پس عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کر لو۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے ان سے نکاح نہ کرو۔ یہ تھی اس آیت کی تفسیر۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بنا، اور آسمان کی اور ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سورت کی ابتدا میں قسم کھاتا ہے، اور آگے بھی اور چیزوں کی قسم کھانے کے بعد میں بات ہمارے سامنے رہتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔